یہ تیسرا حصہ ہے ہماری گفتگو کا. تو اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی جی. آپ کا کیا تجربہ رہا کہ جیسے کتاب آپ نے پہلے چھاپی چاند ہتھیلی پر پرنٹ کروائی، اس کے بعد یہ دوسرا یمس غالباً 1 سال کے تقریباً وقفے کے بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصنف یا لکھنے والے کو کیا مشکلات پیش آتی ہوں گی؟ دیکھیں جناب، جو بھی تخلیق کار ہوتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق لوگوں تک پہنچے، لوگ اس کو پڑھیں، اس پہ اپنی رائے دیں، اور جو اچھا لگے اس کو سراہیں، اور جو اس میں غلطیاں ہیں، جو کمی بیشیاں ہیں، ان کو مینشن کریں. تو مجھے تو اچھا لگا کہ مجھے اچھے لوگ ملے آپ جیسے، تو پبلشر کے حساب سے تو میرا تو یہ اچھا تجربہ رہا کتاب چھاپنے کا. اور مشکلات کتاب چھپنے میں تو مجھے کوئی نہیں آئی کہ کتاب چھپنے میں کوئی پریشانی آئی ہو، وہ تو نہیں آئی. لیکن میرا بھی جو آپ کا آرگو ہے وہ میرا بھی آرگو یہی ہے کہ لوگوں تک، لوگوں میں کیسے فروغ دیا جائے، یا ہماری جو نئی نسل ابھی نئی نسل کیسے کتاب میں دلچسپی لے، کیسے اس کو پڑھے. اور جو ہم یہ شارٹ کٹ پہ جا رہے ہیں کہ موبائل اور سوشل میڈیا اور ریموٹ کی طرح چینل چینج کرنا، یہ مجھے اس کا سب سے زیادہ وہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں میں بیدار کیا جائے کہ بھئی کتاب آپ کا خرچہ نہیں ہے، کتاب آپ کا اثاثہ ہے. تو بنیادی بات تو میرا بھی یہی ہے کہ بھئی کتاب کو لوگ خرچہ کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ 500 کا 1000 کا برگر کھا سکتے ہیں وہ تو خرچہ ہے. کتاب اگر آپ 500 کی لے رہے ہیں تو وہ خرچہ نہیں ہے نا. تو لوگوں کو صرف یہ، اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ کیا جائے کہ لوگوں میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو. تو مجھے یعنی کہ کتاب چھپنے کا، پریشانی کا، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اردو کے لیے، یہ نسل بھی اگر چلی جائے گی تو آنے والی نسل کیا برتاؤ کرے گی کتابوں سے، اردو سے. تو وہ میں ابھی سے سوچتا ہوں، تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ اس کے لیے میڈیا یا حکومت، تو خیر حکومت کو تو چھوڑ ہی دیں، کہ میڈیا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پبلشر آپ کی کتاب کی جو تشہیر ہے اس میں کوئی کمی کی ہو؟ ہاں، یہ تو دیکھیں جناب، بہت واسٹ فیلڈ ہے نا پبلشنگ کی. تو اس میں تو پھر فیس بک پہ بھی آپ پیسے لگائیں یا مختلف جگہوں پہ جا کے وہ کریں، تو اتنا تو ہر کوئی کتاب چھپوا لینا تو چلیں جب بھی ایک آسان ہے یا بندہ ایک کر لیتا ہے، لیکن آگے اس کے لیے مزید خرچہ کرنا، تو میں نے تو ایسا کوئی خرچہ کیا نہیں نا. نہیں، پبلشر کی طرف سے کبھی کوئی ایسا وہ ہے کہ بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ اس کی تشہیر میں؟ نہیں، پبلشر تو اپنی طرف سے جو وہ کرتا ہے وہ تو کی انہوں نے، مجھے اس سے وہ نہیں ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ میں اپنے گھر، اور میں نے اپنی کتابیں کتنی فری میں دیں اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب میں، اور انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھی. تو یہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار فری میں بھی نہیں پڑھ لے. تو میں تو کہوں گا قیمت کم کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، کہ میں کہیں کہ بھائی پرنٹنگ انڈسٹریز میں ٹیکس کم کیے جائیں، یہ کیے جائیں، وہ کیے جائیں. اصل چیز یہی ہے کہ شوق پیدا کیا جائے، اور وہ سب سے زیادہ شوق ہمارے گھر کی خواتین بچوں میں کر سکتی ہیں. جیسے ہم نے اور آپ نے بچپن گزارا، آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ زمانہ لکھنے پڑھنے کا تھا کہ والدین چاہتے تھے کہ ان کی اولاد غیر نصابی کتابیں پڑھے بچپن سے، تاکہ وہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اچھا، گھر کا ماحول کیسا ہے آپ کا پڑھنے کے رجحان کے اعتبار سے؟ وہ تو میرا بچپن بھی ایسے ہی گزرا کہ میرے والدین نے رسالے لگائے ہوئے تھے. ان کا بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم لوگ کتابیں پڑھیں، تاکہ ہم لوگوں کو دنیا دیکھنے، سمجھنے، لوگوں کا نقطہ نظر جاننے میں، مختلف چیزیں سمجھنے میں کا موقع ملے. تو ہمارا بھی ایسی تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل کے آگے بے بس ہوئے ہوئے، کہ میں اپنی اولاد، میری بہنیں، اور کسی کے جس کو دیکھو وہ ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کو راغب کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ بہت میں نے تو کوشش کی، لالچ بھی دیا کہ میں آئس کریم کھلاؤں گا، کتاب پڑھ لو. لیکن وہ میرے گھر والوں نے بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی، سب نے.
وہ مطالعے کا جو شوق ہے اس کو کسی طریقے سے ہم نے پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. باقی کتابیں چھپیں، لوگ بھی لکھیں، لیکن اصل پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میں کیسا ہو. تو اس کے لیے میں تو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ والدین ہی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر بچپن سے ہی ان کو وہ کر دیا جائے. اچھا لیکن ابھی پہلے والدین کا جو تھا ترجیحات جو تھی وہ یہ تھی کہ یار نصابی اور غیر نصابی دونوں چیزیں پڑھائیں. ابھی جو ہے والدین میں بھی سب سے زیادہ ماں کا ابھی پوری ترجیحات ہی بدل گئی. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا فرسٹ آئے اور بیٹے کی جگہ اس کو میڈل مل جائے، کہ خاندان میں اس کو بولیں کہ جی دیکھیں یہ ہے مسز باسط، ان کا بیٹا فرسٹ آیا. یعنی بیٹے کی اہمیت نہیں، ان کو اپنا وہ ہے کہ یار سوسائٹی میں ان کا وہ ہو، جبکہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو میرا تو سب سے زیادہ وہ ہے کہ اگر ایک عورت چاہے تو وہ اگر یہ ابھی بھی وہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے. صرف اس کو ترجیحات بدلنی ہے کہ بھائی ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا، ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. جتنا وہ مطالعہ کرے گا، چاہے وہ نصابی ہو غیر نصابی ہو، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. وہ نئی چیزیں سیکھے گا، نئی باتیں پتہ چلیں گی، اور وہ دنیا دیکھے گا جو اس کے گھر سے نظر نہیں آتی. وہ اس کو کتابوں میں ملے گی، جو اس کے بڑے ہو کے اس کی ہر شعبے میں اس کے کام آئے گی. صرف اگر ایک عورت یا ماں اگر یہ چیز سمجھ لے اور وہ شروع دن سے یہ کرے تو وہ عورت خود بھی نہیں کرتی اور ہم لوگوں کو بھی پیچھے لگا کے رکھتی ہے کہ آفس سے آؤ تو بچہ پڑھا نہیں، سبق یاد نہیں کیا، تو فرسٹ نہیں آیا، تو پیپر اچھا نہیں ہوا. تو آپ بتائیں رٹے کی ایک لگا ہوا ہے کہ بس کسی طریقے سے بچہ رٹا مار کے فرسٹ آ جائے وہ خود. یہ کسی طریقے سے اگر بدل گیا تو آپ سمجھیں کہ دوبارہ سے وہ زمانہ آ جائے گا، ورنہ تو یہ ختم ہو جائیں گی کتابیں بھی ہوں گی تو پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے اتنے عادیز ہو گئے کہ اقتباس پڑھ لیا، چھوٹا موٹا پڑھ لیا، زیادہ بڑا آیا تو اس کو فارورڈ کر دیا، کوئی اگر ویڈیو آئی تو اس کو فارورڈ کر دیا. یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہو گیا نا. تو یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے اگر سے ہم یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کو بالکل کہ ہاں کہ ابھی ان سے کو مطالعے کی طرف راغب کیا جائے. ہاں تو وہ آگے جا کے ابھی آپ سمجھیں گے اگر کوئی بچہ جوان ہو گیا اور اس کو آپ بولے کہ کتاب پڑھ لے تو وہ کبھی نہیں پڑھے گا. لیکن اگر اس کو بچپن سے آپ نے عادت ڈال دی کہ اس کے گھر پہ رسائل آتے ہیں، اس کو ایک دفعہ لت یا نشہ لگ گیا تو وہ زندگی بھر پھر نہیں چھوڑے گا مطالعے کا. تو میرا تو سب سے یہ کہ کسی طریقے سے پروگرام کیے جائیں ٹی وی پہ، مختلف سوشل میڈیاز پہ، اور اس پہ محنت کی دیکھیں جائے. مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر یا اخبارات میں صفحات بھی مختص کیے جاتے ہیں، ہفتہ واری بچوں کا صفحہ بھی شائع ہوتا ہے. جبھی تو میں بول رہا ہوں کہ والدین، میں نے آپ کو کیا بولا کہ ابھی والدین اور والدین میں سے جو ماں ہے وہ تو یہ چاہ رہی ہے نا کہ بس ڈاکٹر انجینئر بن جائے، فرسٹ آ جائے. یہ مینٹلٹی جب تک چینج نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی کر لیں وہ بچے کو پڑھاتے ہی رہیں گے کہ کسی طریقے سے رٹا مار کے بچہ فرسٹ آ جائے اور ماں کو میڈل مل جائے. اچھا دوسرا میں اپنے تو وہی کہوں گا کہ اس سارے کھیل میں مصنف تو میں ہوں تو مجھے تو پتا ہے کہ میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا مجھے نقصان ہوا. 2 کتابیں میں نے لکھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک اچیومنٹ ہے کہ میں نے بک لکھی، کہ مجھے اس پہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں نے بک لکھی اور لوگوں کو پسند آئی. اسی بنیاد پہ میں نے دوسری بک بھی لکھی اور وہ بھی لوگوں کو پسند آئی. لیکن ایک اچیومنٹ کے علاوہ اس میں مجھے تو کچھ پروفٹ نہیں ہوا. تو اس سارے کھیل میں کتاب لکھنے میں اور کتاب چھاپنے میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ پبلشر کو فائدہ ملتا ہے کہ مصنف کو تو نہیں ملتا، وہ تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اب اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سارے کھیل میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں فائدہ تو پیسوں کا فائدہ پبلشر کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ کتابوں میں پبلشر کو فائدہ ہوتا ہے، ساری سب کتابوں میں نہیں ہوتا. تمام کتابوں میں نہیں ہوتا. نہیں آپ تو اپنی تو وہ نکال ہی لیتے ہوں گے نا، کاسٹ وغیرہ تو آپ کی پھر بھی نکل ہی جاتی ہوگی نا. نہیں نکلتی، بعض اوقات نہیں نکلتی. اچھا اور مصنف تو بیچارہ وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ پبلشر ایسے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں،
لیکن کچھ پبلشر ایسے ہیں جو ہفتے میں 2 سے 3 کتابیں چھاپ رہے ہوتے ہیں. اچھا. ایسے موجود ہیں, بالکل ہوں گے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک ہفتے میں 2 سے 3 کتابیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے میں 12 سے 15 کتابیں صحیح ہے. کسی اگر پبلشنگ ادارے سے پرنٹ ہو رہی ہیں, ان کے بینر چلے تو بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اس کا مطلب ہے کہ رجحان ہے. رجحان ہے. لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مصنف کا نہیں ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مصنف کا نہیں ہے. جو ایسے ادارے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں, وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کو کتاب کی کاسٹ بتا دی انہوں نے کہ جناب کتاب کی کاسٹ یہ آ رہی ہے, ہم اس کتاب کو 500 کی تعداد میں چھاپیں گے, آپ کو ہم 250 کتابیں دے دیں گے, آدھا خرچہ ہم لگا رہے ہیں, آدھا خرچہ آپ لگائیں. مصنف راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ چلیں آدھے خرچے میں مجھے آدھی کتابیں بھی مل رہی ہیں. تو وہ ادارے جو ہیں وہ کتابیں چھاپتے ہی آدھی ہیں. اچھا, ان کے حصے کی کتابیں دے دی. وہ ان کے حصے کی کتابیں چھاپتے ہیں. اچھا. 8-10 کتابیں اضافی چھپوا دی جو اپنے ریک میں رکھ لیتے ہیں سجاوٹ کے لیے. اچھا, یہ ہوتا ہے وہاں؟ جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, موجود ہیں ایسے پبلشر. اچھا. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرنٹر ہیں, لیکن چونکہ وہ ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں پبلشر کا, تو وہ پبلشنگ کر رہے ہیں. اچھا, تو مصنف تو پھر دونوں صورتوں میں مر رہا ہے. ایک تو وہ اتنی محنت کرے, اپنا پورا اپنی جان مارے, لکھے, سب کچھ کرے, اتنی محنت سے وہ کرے, اور پھر نہ اس کی کتابیں بکیں نہ لوگ اس کو پڑھیں. یعنی دونوں چیزیں نا, ایک تو یہ کہ لوگ اس کو پڑھ لیں, بھلے وہ کیا کہتے ہیں بکیں نہیں بکیں وہ بھی الگ بات ہے, تو وہ تو اس کا تو ٹوٹل لاس ہے. میں پڑھنے لکھنے کا اگر رجحان ہوتا نا, تو جیسے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر ایک شعری مجموعہ بھی چھپا کرتا تھا, شائع ہوا کرتا تھا, تو وہ بھی 400-500 کی تعداد میں تو فروخت ہو جاتا تھا, اور 1000 کم از کم 1000 کتاب چھپا کرتی تھی. وہ جو بقیہ 300-400 کتابیں بچتی تھیں وہ بھی آئندہ آنے والے 5-6 ماہ میں ختم ہو جاتی تھیں. ایسے ہی زمانہ ہی تھا لگتا. اچھا, ابھی فی زمانہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ میں نے تو اپنی تجاویز دی, آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں یہ کتب بینی کا شوق پیدا کیا جائے, مطالعے کا, اور خاص طور سے نئی نسل کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ لوگوں میں اردو پڑھنے کا, کتابیں پڑھنے کا. ابھی دیکھیں نا, ہم لوگ کہیں ٹک نہیں رہے نا, کہ ہمارا شارٹ کٹ ایسا ہمارے دماغ میں ہو گیا کہ ہم کوئی لمبی چیز دیکھ نہیں سکتے. اور وہ شعر ہے نا, ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی, پھر بھی تنہائی کا شکار آدمی. اتنے لوگ ہیں لیکن آپ نوٹ نہیں کر رہے کہ ہر آدمی اپنے خول میں بند سے بند ہوتا جا رہا ہے, وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ اس کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کس طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے, یا ان میں یہ احساس دلایا جائے, یا ان میں یہ شوق پیدا کیا جائے کہ وہ کتابیں پڑھیں اور اس کو رواج دیں, اور یہ سمجھیں کہ یہ خرچہ نہیں ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے کتاب کا, جو کتنے لوگ ایک کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو معاشیات کا ہے. نہیں, میں تو میں بول رہا ہوں 500 روپے کا برگر کھا رہے ہیں آپ. نہیں, نقطۂ نظر کا ہے. دیکھیں نقطۂ نظر آپ کی بات درست ہے, ہاں, لیکن ہمارے ہاں جو پڑھنے والا طبقہ ہے نا, وہ وہی لوگ ہیں جو محدود آمدنی کے لوگ ہیں. پہلے بھی یہی تھا. آپ پہلے کے دور میں دیکھیں, ایسا ہی ہے. پہلے کے دور میں دیکھیں کہ ایک عام شخص جو ملازم پیشہ جو تھا, وہ اس کے گھر میں اخبار بھی آیا کرتا تھا. ہر ماہ وہ جو ہے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی یا کتابیں بھی لے کر آتا تھا. بالکل. اب جو کتابیں خریدنے کا رجحان ہے وہ تو ہے, لیکن وہ سجاوٹ کے لیے ہے. کیا آج کل کے لکھاری ایسا نہیں لکھ رہے کہ لوگ ان پہ وہ کریں؟ شاید یہ وجہ بھی ہے, یہ وجہ بھی, کیونکہ اس زمانے میں, جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس زمانے میں. اچھا, تیسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں, پھر چوتھا حصے کے لیے ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے.